السلام علیکم میرے بھائیوں، دوستوں، کیا حال چال ہے؟ میں آپ کو آج ایک قصہ سناتا ہوں، غور سے سننا۔ قرآن میں ایک آیات ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ ذلت دینے والا اللہ اور عزت دینے والے بھی اللہ۔ اس پہ ایک بادشاہ تھے، ایک ملک کے بادشاہ تھا۔ اس نے کیا کیا کہ وہ قرآن حافظ تھا، وہ اور قرآن روزانہ پڑھتا تھا۔ تو اس آیات پہ جب پہنچا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو سوچنے لگ گیا کہ جب اللہ عزت اور ذلت دے سکتے تو میں بھی تو بادشاہ ہوں، میں بھی دے سکتا ہوں۔ اس نے دو شرفا کو بلایا، اپنے ملک کے جو امیر ترین لوگ تھے اور اچھے عزت دی، ایک کو بے عزت کر دیا اور تو تا کر کے اس کو نکال دیا، دوسرے کو اپنے پاس بٹھا دیا۔ اس کے بعد ایک کہانی آئی اور ختم ہو گئی۔ اس کے بعد بادشاہ کو شکار کا شوق ہوا، شکار کے لیے جانے لگ گیا۔ تو کچھ اقربا ساتھ میں لے گیا، کچھ لوگ ساتھ میں لے کے شکار پہ نکل گیا۔ اس ملک کے ساتھ ایک اور ملک تھا، اس کے بادشاہ کے محل میں چوری ہو گئی۔ چوری میں اس کا تاج اور کپڑے چور نے چرا لیے۔ سیم ویسے ہی اسی بادشاہ کے کپڑے اور تاج تھا جو اس ملک کے بادشاہ کے تھے۔ اب یہ تو شکار کہہ رہا، شکار کھیلتے کھیلتے اس نے بارڈر کراس کر دیا اور وہاں کے بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ بھئی ایسے چور آیا تھا، میرا تاج اور کپڑے چور کر کے لے گئے، کسی کو ملے تو اس کو وہیں پر گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو، میرے سامنے پیش کر دو۔ جب اس کو دیکھا تو وہی تاج، وہی اولیا، وہی چیز، وہی کپڑے، تو اس نے پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے جب دیکھا تو کہا یہ تاج تو میرا، اسی قسم میں کہا ترا بہت دھوکہ۔ اس بادشاہ نے بولا نہیں بھائی، یہ تاج میرا ہے، میرے محل سے تو نے تاج اور کپڑے چرایا، خود پہن لیا۔ اس کے بادشاہ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ اس کے ہاتھ اور پیر دونوں کاٹ دو اور اس کو چوراہے پہ بٹھا دو اور جو بھی ہے اس کے اوپر تھوکے۔ دیکھو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ ذلت اس کا شروع ہونے والا ہے۔ اللہ کے جب انسان تکبر کرتا ہے نا، کیسے جاتا ہے؟ اس کو چوک پہ بٹھا کے لوگوں نے اس کے اوپر تھوکنا شروع کر دیا۔ جب تھوکنا شروع کر دیا تو کچھ عرصے تک تو رہا، لیکن یہ حافظ قرآن تھا اور یہ قرآن شریف پڑھتا تھا۔ لوگوں نے تھوکنا چھوڑ کے اس کو پھر کھانا پینا سب کچھ دیتے رہے، چلو قرآن حافظ ہے اور آواز بھی اس کی اچھی، بہت خوبصورت آواز ہے، تو لوگ سنتے بھی تھے۔ پھر اس کی تھوڑی بہت لوگوں نے وہ کرنی شروع کی، عزت کرنی شروع کی، چلے یار قرآن حافظ ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کی بیٹی پیدا ہوئی، کچھ 7 سال کی ہوئی، تو اس کے لیے لازم عالم کی ضرورت تھی۔ بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملا۔ تب وزیر کے اس میں آیا، ذہن میں آیا کہ یار یہ بادشاہ ہے جس کو ہم چور کہتے تھے، وہ چور کو جو جس سے ہم نے ہاتھ کاٹے وہ بھی چوراہے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی آواز بڑی خوبصورت ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس کو لے آیا، محل میں لایا، نئے کپڑے پہنائے، نہایا دھویا، نئے کپڑے پہنائے، بیٹی کے پاس بٹھا دیا۔ اور جب قرآن اس کو روزانہ وہ پڑھاتا آخر اسی آیات پہ وہ بادشاہ پہنچ گیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزت دینے والا اور ذلت دینے والا اللہ ہی ہے بھائی۔ جب پہنچا تو اس کے آنسو بہہ گئے۔ کہا بیٹے نے اس سے یہ استاد سے بڑا پوچھا کہ استاد جی کیا آپ تو کبھی نہیں روئے اور آج پہلی مرتبہ کہ آپ رو رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو استاد نے کہا کہ بیٹی چھوڑ دو اس کو اور اپنا سبق پڑھو جو پڑھنے کو۔ اس نے نہیں مانی، بادشاہ کو بتا دیا اپنے باپ کو۔ جب اس کا باپ آیا اور پوچھا اس سے کہ کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے تھے، یہ کہانی کیا ہے؟ اس نے کہا چھوڑو بادشاہ سلامت، جانے دو۔ لیکن بس بادشاہ بھی بضد تھا۔ تب اس نے آ کے کہا کہ میں قرآن حافظ ہوں اور میں روزانہ قرآن پڑھتا تھا، تو میں نے ایک دن اس آیات پہ پہنچ کے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں نے دو شرفا کو بلایا کہ میں نے وہ جب اللہ عزت اور ذلت دے سکتا تو میں بھی دے سکتا ہوں، میں بھی بادشاہ ہوں۔ میں نے دو شرفا کو بلایا جو ملک کے امیر ترین لوگ تھے، ان کی شرافت کے چرچے تھے، ایک کو عزت دیا اور دوسرے کو ذلت بھی نکال دیا۔ تو اللہ نے مجھے ذلت دی، کیسے تھے کہ آپ نے میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیا اور میرے پہ لوگ تھوکتے تھے، کچھ عرصے تک مجھ پہ لوگ تھوکتے تھے، لیکن اس قرآن کے برکت سے لوگوں نے میری عزت شروع کر دی اور آپ نے لا کے مجھے محل میں بٹھا دیا۔ اور اس کے آنکھوں سے آنسو ہی جا رہے تھے، اللہ نے بھی اس کو معاف کر دیا، وہ بادشاہ نے بھی معاف کر دیا، اللہ نے بھی معاف کر دیا۔ جب وہ بادشاہ اس کو اس کے بارڈر پہ لے گیا اور اس کو جب اپنے ملک میں جیسے گیا، اس کے آٹومیٹکلی اللہ کے حکم سے اس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں آ گئے اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اس لیے میرے بھائی تکبر نہ کرو کبھی بھی، کوئی چیز ملے بولے الحمدللہ الحمدللہ کہہ دیا کرو، اس پہ آپ کا منہ ٹیڑھا نہیں ہوتا ہے، بس الحمدللہ، یا اللہ تیرا کم ہو زیادہ ہو اللہ دے گا، لیکن الحمدللہ کہہ دیا کرو کہ ہر چیز میں اسٹارٹ کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چاہے گیٹ ہو چاہے کانا ہو، جو بھی چیز ہو بسم اللہ پڑھو، آپ کے کام میں بڑی برکت ہوگی میرے بھائی۔
لازم اس بات کو لازم یاد رکھنا اور تکبر نہیں کرنا، بس تکبر سے بچتے رہنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔